یعنی رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ شخص میرے ذمہ ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض بخش دوں گا، دوسری کے بدلے بروقت وزن اعمال ان کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے عوض فرشتے تعینات کر دوں گا جو تسبیح کریں گے اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی رکعت کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ نظر ڈالیں گے۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعت احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو ساتوں آسمان اور زمین کے تمام فرشتے ان کے واسطے دعائے مغفرت کریں گے، اور فرشتے جس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اس پر ہرگز عذاب نہ کروں گا۔ اے موسیٰ، مغفرت کی 3 رکعت یعنی کہ مغرب کی 3 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا کروں گا۔ اے موسیٰ، عشاء کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، وہ دنیا و ما فیہا سے ان کے لیے اچھی ہے، وہ گناہوں سے انہیں ایسے نکال دے گی جیسے کہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے موسیٰ، وضو کرے گا احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، تو میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے بدلے ایک جنت، جس کا عرض آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، احمد اور اس کی امت رمضان کے روزے رکھے گی، ہر روزے کے بدلے انہیں جنت میں ایک شہر عطا فرماؤں گا، اور اس مہینے شب قدر ظاہر کروں گا، جو اس مہینے میں شرمساری اور صدق قلب سے ایک بار استغفار کرے گا، اگر اسی شب یا مہینے بھر میں مر گیا تو اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے مرد ہیں جو ہر شرف پر قائم ہیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی جزا انبیاء علیہ السلام کا ثواب ہے، اور میری رحمت ان پر واجب ہو اور میرا غضب ان سے دور، اور ان میں سے کسی پر توبہ کا دروازہ بند نہ کروں گا، ولا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ 5 نمازیں پہلی امت پر بھی فرض ہوئی تھیں؟ نہیں، دیکھیے، حدیث پاک میں آیا ہے، لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، اس دین میں بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر آسمانی دین میں نماز تھی۔ اسلامی تاریخ دیکھنے سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ 2 رکعتیں صبح اور 2 رکعتیں شام کے وقت فرض ہوئی تھیں، باقی امتوں کا حال خدا جانے۔ ہاں، حدیث پاک میں اتنا ضرور ثابت ہے کہ یہ 5 نمازیں مجموعہ حیثیت سے اس امت کے سے مخصوص ہیں، دوسری امتوں پر 5 فرض نہ تھیں۔ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں امت پر فرض نہیں ہوتی مگر نبی پر ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز تہجد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہم پہ نہیں، تو کیا یہ 5 نمازیں انبیاء سابقین پر بھی فرض تھیں؟ دیکھیے، اس کا جواب اگر دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ نہیں، جس طرح یہ 5 نمازیں امتوں میں اس امت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں، اسی طرح انبیاء میں ہمارے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ ہاں، انبیاء اکرام جو ہیں وہ سابقین میں سے کسی سے یعنی کہ فجر، اور کسی نے ظہر، اور کسی نے عصر، اور کسی نے مغرب، اور کسی نے عشاء پڑھی ہے، خواہ بحیثیت فرض و خواہ بحیثیت نفل، چنانچہ امام شافعی شرح مسند نے فرماتے ہیں کہ فجر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، اور وہ ظہر حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور عصر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور عشاء حضرت یونس علیہ السلام نے، یعنی عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ اب نماز کی بھی 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی کہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط طہارت اگر دیکھی جائے تو یعنی نمازی کے بدن کا حدث اکبر و اصغر اور نجس حقیقی کا باقدر معنی سے پاک ہونا، اور اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر نماز پڑھی جائے۔ اور دوسری شرط وہ ستر عورت ہے۔ عورت بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض مانا جاتا ہے، اور ستر کا معنی چھپانا۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ عورت ہے اور اس کا چھپانا فرض مانا جائے گا۔
خواہ نماز میں ہو یا پھر بیرون نماز، ناف عورت میں داخل نہیں ہے، گھٹنے داخل ہیں۔ ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا عضو ہے جس کا شمار اور ان کے تمام احکام کو اعلیٰ حضرت مولا شاہ احمد رضا صاحب قدس سرہ نے بھی ان شعروں میں بیان کیا ہے کہ ستر عورت بمد نا ازو است ناف تا تہ شانو، اس طریقے سے اپنے شعر میں انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ اور تیسری شرط استقبال قبلہ، یعنی نماز میں کعبے کی طرف منہ کرنا۔ استقبال کعبہ عام ہے، یعنی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو جیسے کہ مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس کے جہت کو منہ ہو تو جیسے کہ اوروں کے لیے جہت کعبہ کو منہ ہونا کا معنی ہے۔ منہ کا سطح کا کوئی جزو کعبے کی سمت میں واقع ہو تو اگر قبلے سے کچھ انتفاق ہے یعنی کہ انحراف ہے، اور مگر منہ کا کوئی جزو کعبے سے جو ہے وہ مواجہ ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی مقدار میں 45 درجے رکھی گئی ہے، اور بس اگر 45 درجے سے زیادہ انتفاق ہے یعنی کہ انحراف ہے تو استقبال نہ پایا جائے گا تو نماز نہ ہوگی۔ جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو، مثلاً یہ کہ مریض ہے اور اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدل کے یعنی کہ بدل سکے، اور وہاں کوئی اور بھی نہیں تو متوجہ کر دے تو اس صورت میں بھی جس رخ پر نماز پڑھی جا سکے پڑھ لے، اس پر اعادہ نہیں ہے، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ تحویل قبلہ کیا ہے، یعنی قبلے کو منہ کر کے ہمیں نماز پڑھنا کیوں ضروری مانا جاتا ہے۔ اگر اس کی تفصیل دیکھی جائے تو یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، کعبہ شریف کی طرف رخ کر نماز ادا فرمائی، کیونکہ اس وقت بحکم الہی کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ پھر جو ہے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو بجائے کعبہ معظمہ بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، اور تقریباً 17 مہینے تک اسی کی جانب رخ کر کے نماز جو ہے وہ ادا فرماتے رہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں ایک حکمت یہ تھی کہ یہودی آپ سے مانوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، اور جب مانوس ہو جائیں گے تو ان کو دین حق اسلام قبول کرنے میں دشواری پیش نہ آئے گی۔ اور فی الحقیقت یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان تھا جس کی یعنی کہ بدبخت قوم یہود نے کوئی قدر نہ کی، اور ان میں فائدہ اٹھانے کے بجائے یعنی ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے متکبرانہ انداز میں یوں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کو تو مانتے نہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، بھائی وجہ اس کے طبیعت کعبہ معظمہ کی طرف مائل ہو گئی، اور اس لیے بھی وہ آپ کے جد امجدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، اور آپ کا بھی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اور عرب کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی تھا، کیونکہ عرب کو جب معلوم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی آپ کی ابتدا نہ کریں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کی دلی خواہش ہوئی اور کعبہ معظمہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت جبریل امین خدمت والا میں حاضر ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے جبریل، میری مرضی یہ ہے کہ تحویل قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ رب کی بارگاہ میں اس سے یعنی کہ اس کے متعلق سوال پیش کر انہوں نے عرض کی جو ہے بنسبت میرے آپ کا اجازت اس کی یعنی کہ اس کی بارگاہ میں زیادہ، لہذا آپ کے خود سوال کریے۔ حضور سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آپ خود سوال اللہ سے کریں، اور جب حضور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عرض کر کے آسمان پر چلے گئے، آپ ان کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ یعنی کہ تحویل قبلہ کی اجازت لے کر آتے ہوں گے۔ سن 2 ہجری میں یعنی کہ بتاریخ 15 ماہ رجب المرجب بروز شنبہ قبیلہ بنی سلمہ میں بشر یعنی کہ بشر بن برا کی معروف کی والدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ سے واسطہ خانے یعنی کہ آپ کے واسطے کھانا تیار کیا، اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے مسجد بنی سلمہ میں حسب معمول نماز ظہر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے
پڑھانا شروع کر دی تو 2 رکعت ہی پڑھ پائے تھے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں بحالات نماز بھائی الفاظ وہی آ گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کرو، چنانچہ یعنی کہ جو آپ اور ہم کے احباب یعنی کہ اصحاب فوراً کعبہ شریف کی طرف پھر گئے اور یعنی کہ باقی جو ہے وہ 2 رکعتیں اسی تک کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں، یعنی کہ پوری کر لی گئیں۔ مسجد بنی سلمہ سے چونکہ یہ نماز ظہر 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اس لیے یعنی کہ مسجد القبلتین اس کا نام پڑ گیا۔ تحویل قبلہ میں یہودیوں کو سخت ناگواری ہوئی اور انہوں نے طرح طرح کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ یوں ہی بن اخطب یہودی بولا، اے مسلمانوں، نماز میں بیت المقدس کو منہ کرنا ہدایت تھا یا گمراہی؟ اگر ہدایت تھا تو اب اس کو چھوڑ کر تم گمراہی میں پڑ گئے ہو، اور اگر گمراہی تھا تو اتنی مدت تک تمہیں گمراہی میں رکھا اور جس سے نمازیں باطل ہوتی رہیں۔ نیز تحویل قبلہ سے پیشتر تم میں سے جو کوئی انتقال کر گیا وہ گمراہی پر فوت ہوئے اور اس کی نمازیں برباد ہوئیں۔ جن مسلمانوں کے رشتہ دار تحویل سے پیشتر انتقال کر گئے تھے انہیں بھی بعد شاہ عذری اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سوال کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان نمازوں کو تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو پڑھی گئیں غارت کرے، یعنی کہ ان کو برباد کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس کی ادا جماعت سے ایمان کی دلیل ہے، نیز اس کے لیے وہ حامل ایمان پر اور واجب ہوتی ہے اور اہل ایمان کی نیوی قبول کرتا ہے۔ اب چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت، یعنی کہ وقت کا ہونا اور وقت پر نماز کو پڑھنا۔ اور 5ویں شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں۔ نیت کا ادنیٰ درجہ یہ کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتے ہو یا پڑھ رہے تو فوراً بلا یعنی کہ تأمل بتا دیں۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ سمجھ کر بتائیں گے تو نماز نہ ہوگی، یعنی کہ سوچ سمجھ کر بتا رہے ہیں اور اٹک رہے ہیں، یعنی کہ میں کون سی اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا۔ اور زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور اس سے بھی عربی زبان اور تقصیر نہیں، اردو اور فارسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور مسئلہ یہ کہ اگر فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، یعنی کہ نماز کی نیت کافی نہیں ہے، اور فرض نماز میں بھی ضروری ہے کہ اس خاص نماز مثلاً ظہر و عصر کی نیت کریں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں اسی کی نیت کریں۔ نیت سے تعداد رکعت ضروری نہیں ہے، البتہ افضل ہے۔ اب مسئلہ یہ رہے گا فرض قضا ہو جائے تو اس سے بھی بروقت ادائیگی یوم پر تیمم نماز ضروری ہے، مثلاً یوں نیت کریں کہ فلاں دن کی فلاں نماز کی، یعنی کہ یہ کر رہا ہوں، ظہر وغیرہ ہو یا مطلقاً نماز ہو، قضا کی نیت میں جو بھی ہو اس کی نیت کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ نیت کی بھی کچھ اقسام ہوتے ہیں۔ تمام عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ رضا الہی کے ارادے سے عبادت کرنے کو اخلاص اور دنیاوی غرض کے ارادے سے عبادت کرنے کو ریا کہتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے تو مقبول اور ریا کے ساتھ کی جائے تو مردود ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں عبادت منحصر نہیں بلکہ خوردوش، پوشاک، خواب، رفتار، گفتگو، لین دین، شادی، غم، جملہ تقریبات مسلم کے لیے عبادت ہے، بشرطیکہ کہ ان کی اخلاص کے ساتھ کرے، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نمائش، دکھاوا
ناموری طمع نفسانی وغیرہ دنیاوی اغراض سے فاسدہ مقصود نہ ہو۔ نظر برا عقل وہی ہے جو اپنے اعمال و اقوال میں اخلاص کو مد نظر رکھ کر اس کو برباد ہونے سے بچائے، اور احمق وہی ہے جو ریا کے ہاتھوں ان کو برباد کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اخلاص کے دنیاوی فوائد جو ہیں وہ بھی اگر دیکھے جائیں تو ایک فوائد یہ کہ اخلاص کے ساتھ اگر ہوئے اعمال حل مشکلات کے واسطے دنیا میں جو ہے وسیلہ بنتے ہیں۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے 3 شخص کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو جنگل میں جا رہے تھے۔ بارش ہونے لگی تو تینوں پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے تاکہ بارش سے محفوظ رہیں۔ پہاڑ میں ایک پتھر گرا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ پتھر اس قدر وزنی تھا یعنی بھاری تھا، تینوں شخص یعنی کہ وہیں پر پوری طاقت کے ساتھ بھی ہٹانا چاہ رہے تھے لیکن ہٹا نہ سکے۔ جب وہ اس غار سے نکلنے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو بالآخر ایک دوسرے نے کہا کہ بخدا بغیر اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ نجات نہ ملے گی، لہذا ہم میں سے ہر شخص اس عمل کے وسیلے سے دعا کرے جس کو اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ بس ان میں سے ایک صاحب نے اسی طریقے سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے تیرا سے 2 چالاک چاولوں پر ایک مزدور رکھا تھا۔ جب کام سے فارغ ہوا اور میں نے مذکورہ اجرت پیش کی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو بو دیا جس سے وہ بہت بڑھ گئے اور یعنی کہ پھر وہ ان سے گائے اور ان کا چرانے والا خریدا۔ کچھ زمانے کے بعد وہ اپنی اجرت طلب کرنے آیا تو میں نے کہا یہ گائے اور چرواہا تمہاری اجرت ہے، خریدے گئے ہیں اور ان کو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو، میری اجرت تو 13 سیر جو چٹاک چاول ہی تھے۔ میں نے کہا کہ بندہ خدا، یہ تیری ہی مال ہے، یعنی کہ تیرا ہی مال ہے تو اس کو لے جا۔ جب وہ لے گیا تو اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضائی کے واسطے کیا تھا، تو اس غار کا منہ کھول دے۔ پتھر کا کچھ حصہ غار کے منہ سے ہٹ گیا، یعنی کہ اس دعا سے یعنی اخلاص کے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا تو پتھر کا منہ تھوڑا ہٹ گیا جس سے قدر روشنی آنے لگی۔ پھر دوسرے صاحب نے وہی طور دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں شام کو جب بکریاں چرا کر واپس ہوتا تو پہلے ان کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا، باقی اہل و عیال کو دیتا۔ ایک مرتبہ جنگل میں واپسی سے مجھے کچھ تاخیر یعنی دیر ہو گئی۔ میں دودھ لے کر پہنچا تو وہ سو چکے تھے، بیدار اس لیے نہیں کیے کہ خوابرات سے خلل پڑ جائے گا، اور وہ بھی گوارا نہ ہوا کہ بھوکے سوتے رہیں کیونکہ غذا ناگاہ ہونے سے ذوق و پیشی ہو جائے گی۔ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے مگر میں نے بچوں کی پرواہ نہ کی اور سرہانے کھڑے کھڑے ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، میری یہ خدمت والدین اگر تیرے تو خوف اور تیری ہی رضائی کے لیے تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ بس بحکم الہی پتھر اتنا ہٹا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے صاحب نے وہی طور دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے میری چچا زاد بہن تھی جس کو سب سے زیادہ میں پیار کرتا تھا اور میں نے اس پہ یعنی کہ اس کو چاہا اور اس کی چاہت میں اور میں نے اس کے نفس پر قابو پانا چاہا تو اس نے 2 یعنی کہ 100 اشرفیاں طلب کی۔ کسی طرح سے میں نے وہ اشرفیاں حاصل کر کے اس کو دے دی تو اس نے اپنے نفس پر مجھے قدرت دے دی۔ جب میں قضائے شہوت کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مہر کو ناجائز طریقے سے مت توڑو۔ میں یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اشرفیاں بھی اس کے پاس چھوڑ دیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام جو تھا تیرے خوف اور تجھے راضی کرنے کے لیے ترک کیا تھا، تو غار کا منہ کھول دے۔ غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں اس سے نکل گئے۔ یہ تھا اخلاص اور اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اخلاص کے اخروی فوائد بھی جانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس نامہ اعمال میں حج، عمرہ، جہاد، زکوٰۃ، صدقہ دیکھ کر دل میں کہے گا کہ میں نے تو
ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پڑھو یہ تمہارا ہی نامہ اعمال ہے، تم زمانہ دراز تک زندہ رہے اور وہ کہتے تھے، یعنی کہ تم کہتے تھے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو حج کرتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں جہاد کرتا، اور میں جانتا تھا کہ تم اپنی اس نیت میں سچے ہو تو میں نے تم کو ان سب کا ثواب عطا کر دیا۔ اور قیامت کے دن ایک ایسا بندہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا جس کے ساتھ پہاڑوں کی طرح نیکیوں کا انبار ہوں گے۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، جس کسی کا اس پر حق ہو وہ اپنے حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے سکتا ہے۔ یہ سن کر لوگ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور بندہ بڑا ہی پریشان ہوگا۔ اور اس وقت رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرا ایک خزانہ میرے پاس ہے جس پر میں نے اپنے فرشتوں کو مطلع کیا ہے، نہ کہ کسی اور مخلوق کو۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ تیری نیک نیت ہے جس کو تو نے دنیا میں کیا تھا، ان کو میں نے 70 گنا کر کے لکھ رکھا ہے جو تیری نجات کے لیے کافی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تو تھے کہ اخلاص کے اخروی فوائد، یعنی کہ جتنے فائدہ ملنے تھے اخلاص کے ساتھ یہ فائدے تھے۔ اب ریا کے اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے اس شخص کا فیصلہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں یاد دلائے گا جو دنیا میں اس کو عطا کی گئی تھی۔ جب بندے کو وہ یاد آ جائیں گی تو فرمائے گا تم نے ان کے شکریہ میں کیا عمل کیا؟ بندہ عرض کرے گا میں نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو قتال اس نیت سے کیا تھا کہ مجھ کو بہادر کہا جائے۔ سو وہ کہہ دیا گیا اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایسا شخص بھی بارگاہ الہی میں پیش ہوگا جس نے قرآن کریم پڑھا اور علم حاصل کیا اور اس کی لوگوں کو تعلیم بھی دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو دنیا میں اس نے کی تھی۔ جب اس کو وہ یاد آ جائیں گے تو فرمائے گا تو نے اس کے شکریہ میں کیا عمل کیا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا میں نے علم دین حاصل کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور قرآن پڑھا۔ فرمایا تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس نیت سے سیکھا تھا کہ مجھ کو عالم کہا جائے اور قرآن اس نیت سے پڑھا تھا کہ تجھ کو قاری کہا جائے۔ سو کہہ دیا گیا اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ ثواب نہیں۔ پھر حکم دیا جائے گا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ایک ایسا شخص بھی پیش ہوگا، یعنی کہ ایک ایسا شخص بھی پیش ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کشادگی فرمائی تھی اور ہر قسم کے اموال، نقدی جائیداد، سامان عطا کیے تھے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائے گا۔ جب اس کو بھی نعمتیں یاد آ جائیں گی تو فرمائے گا تو نے اس کے شکریہ میں کیا عمل کیا؟ بندہ فرض کرے گا جن طریقوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا میں نے ان میں سے ہر طریقے میں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے خرچ کیا تھا کہ تجھ کو سخی کہا جائے۔ تو کہہ دیا گیا اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں۔ تو اس کا حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھاوے کی عبادت سے، دکھاوے کے کاموں سے جو ہے وہ بچائے، اور اللہ تبارک جو بھی ہم کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، جو ہمارا جو کام ہے وہ عبادات ہے وہ قبول و مقبول ہو۔ اب یہ تو ریا کے اخروی نقصانات تھے۔ ریا کے دنیاوی بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ ریا کی بہت صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے بدترین صورت یہ ہے کہ دینی کاموں کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام ہے وہ کیا جائے۔ پہلی امتوں میں تو اس کی سزا ریاکاری کی صورتیں مخص کر دی جاتی تھیں، یعنی بدل دی جاتی تھیں۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ زمانے تک خدمت کی اور کسی مقام پر جا کر اس نے دنیا کمانے کے لیے کچھ باتیں ان سے نقل کر لی، یعنی کہ سیکھ لی، اور ان باتوں کو موسیٰ علیہ السلام کی جانب یعنی کہ منسوب کی گئی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو ان کے سننے کا شوق ہوا اور اس سلسلے میں بکثرت لوگ ان کے پاس آنے بھی لگے۔
رفتہ رفتہ آنے لگے اور اتنے نذرانے پیش کیے کہ وہ دولت مند ہو گئے۔ ادھر اس کو موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تو کچھ پتہ معلوم نہ ہو سکا، تو یہاں تک کہ ایک دن اس کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتے اور ان کے ہاتھ میں خنزیر تھا اور خنزیر کی گردن میں کالی رسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خادم کو ان سے دریافت کیا کہ کہ تو وہ بولا کہ خنزیر تو وہ خادم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، اس کو اصلی حالت پر کر دے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکوں اس کی یہ صورت مقصود کی یعنی بدل دی کیوں گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر تم میرے ان تمام ناموں کے ساتھ بھی دعا کرو گے جس کے ساتھ آدم اور اس کے آباد یعنی کہ مبعد انبیاء نے کی تھی، تب بھی میں تمہاری یہ دعا قبول نہ کروں گا، لیکن میں تم کو یہ خبر دیتا ضرور ہوں کہ میں نے اس کی صورت اس لیے مقصود کر دی یعنی بدل دی ہے کہ دین کے ذریعے دنیا طلب کرتا تھا، کیونکہ اس امت کو محبوب خدا سے نسبت ہے، اتنی ریاکاری کی بنا پر ان کی صورتیں تو مقص نہیں ہوتی یعنی بدلی نہیں جاتی، لیکن ریاکاری کی بنا پر دل ضرور مقص ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ دین حق کی روشنی سے نکل کر کفر کی تاریکیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات رہی کہ نماز کی 5 شرطیں جو ہیں یعنی کہ شرط جو ہے وہ بیان کر دی گئی تھی۔ اب چھٹی شرط جو ہے وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح نماز کے 6 فرض بھی ہیں، قیام ہے جیسے قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، خروج و سنینی۔ ہر رکعت کی تفصیل جو ہے وہ یہاں سے بھی دی جا سکتی ہے کہ پہلا فرض تو دیکھیے قیام ہی ہوتا ہے۔ قیام جو ہے وہ کمی کی جانب اس کی حد یہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے کہ جتنی دیر تک قرات ہوتی ہے، یعنی جتنی دیر میں قرات فرض پڑھی جائے اتنی دیر قیام فرض ہے، اور جتنی دیر میں قرات واجب پڑھی جائے اتنی دیر واجب، اور جتنی دیر قرات یعنی کہ مسنون پڑھی جائے اتنی دیر مسنون ہے۔ یہی حکم پہلے رکعت کے سوا اور رکعتوں کا بھی ہے۔ پہلے رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے، اور قیام مسنون میں ثنا و تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی مقدار داخل ہے۔ اور دوسرا فرض قرات ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، اس طرح کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ اگر اسے قدر آہستہ پڑھا کہ خود بھی نہ سنا تو کوئی معنی بھی نہ تھا، تو جیسے کہ شور و غل یا ثقل سماعت، تو صورت میں نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی جس جگہ پر کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر ہو گیا تو یہی جو ہے وہ مقصود ہے کہ کم سے کم اتنے سے سن سکے، جیسے کہ طلاق دینے یا جانور ذبح کرنے میں مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر و سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں امام منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ، نہ اور آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ ہی جہر کی نماز، یعنی کہ جہر کی نماز میں امام کی قرات مقتدی کے لیے ہی کافی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے امام کی نماز ہی مقتدی کی نماز ہوگی، یعنی کہ جو امام پڑھے گا اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کی گہری نظر ڈال کر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یعنی کہ مقتدی کی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے اور ضروری پڑھنا چاہیے، بغیر اس کے کہ مقتدی نماز نہ ہوگی۔ یہ جماعت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، اس مسئلے میں آپ سے جو ہے وہ مناظرہ کرنا ہے، اور ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا ہے، مگر یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی شخص گفتگو کرے گا یا کسی ایک شخص کو گفتگو کے لیے مقرر کیا جائے گا، یعنی کہ آپ سب مجھ سے بات کریں گے یا پھر آپ
آپ سب میں سے کوئی ایک مجھ سے بات کرنے آئے گا آگے، وہ بولے کہ ایک شخص کو مقرر کریں گے جو ہم سب کا منادی ہوگا، یعنی کہ منعیدہ ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو یعنی کہ منعیدہ بنا دیں گے تو کسی کو پھر آپ کو بولنے کا حق باقی نہ رہے گا، اور اس کی گفتگو آپ کی گفتگو قرار پائی جائے گی۔ کہنے لگے جی ہاں، اس کی گفتگو ہماری گفتگو ہوگی اور اس کی موجودگی میں ہمیں بولنے کا کوئی حق بھی نہ ہوگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہی جب دو باتیں مسلط ہیں تو مناظرہ ختم ہو گیا اور آپ ہار گئے، کیونکہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ امام مقتدیوں کی جانب سے بارگاہ الہی میں نمائندہ ہوتا ہے، یعنی کہ نمائندہ ہوتا ہے، جبکہ قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے، انہیں قرات کرنے کا حق نہیں۔ امام کا قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ لوگ ساکت ہو گئے اور شرمندہ ہو کر واپس ہو گئے۔ اور تیسرا فرض رکوع ہے۔ رکوع سے مراد یہ ہے کہ اتنا جھکیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں۔ یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے کہ اس سے کم جھکا تو رکوع نہ ہوا، اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ اور جب کچھ آدمی جس کا کچھ رکوع کی یعنی کہ رکوع کی حد کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے بعد سے سر سے اشارہ کر سکتا ہے۔ اور چوتھا فرض سجدہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب حالتوں سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے بحالت سجدہ ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو۔